فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ان ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس سبب سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے اس نافرمان رویے کا ذکر کرتی ہے جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بستی میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوں اور حتتن یعنی معافی کا لفظ کہہ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حتتن کی جگہ گستاخانہ اور بے ادبی کا لفظ استعمال کیا اور سجدے کی حالت میں داخل ہونے کے بجائے سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالی بنی اسرائیل کے نافرمان اور گستاخانہ رویے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اللہ نے ان سے معافی طلب کرنے کے لیے ایک خاص الفاظ حتتن کہنے اور عاجزی سے بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو بدل دیا اور ان الفاظ کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کیا جو ان کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حتتن کہنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن انہوں نے نافرمانی کرتے ہوئے وہ بات بدل دی اور ایک اور لفظ کہا۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا۔ یہ عذاب ان کی مسلسل نافرمانی اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ اس عذاب کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور کے کام کرتے رہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی اور اس کی دی ہوئی ہدایت میں تبدیلی کرنا ایک سنگین گناہ ہے، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے احکام میں تبدیلی کی ممانعت۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے احکام میں تبدیلی یا انہیں بدلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا فرض ہے اور اس میں تبدیلی کرنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ نافرمانی کا نتیجہ۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور گستاخانہ رویہ ان پر آسمانی عذاب کی صورت میں نازل ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نافرمانی اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور انصاف۔ یہ آیت اللہ کی قدرت اور انصاف کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ نافرمان لوگوں کو سزا دیتا ہے اور وہ کسی بھی ظلم یا نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص حکم دیا کہ وہ بستی میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں، لیکن انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ حکم میں تبدیلی۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو بدل دیا اور معافی طلب کرنے کے بجائے گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ عذاب کا نزول۔ ان کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے ان پر آسمانی عذاب نازل کیا جو ان کے فسق و فجور کی سزا تھی۔ اللہ کا انصاف۔ یہ آیت اللہ کے انصاف کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ نافرمان لوگوں کو سزا دیتا ہے اور اپنے احکام کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے اور نافرمانی سے بچنے کا درس دیتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایات میں تبدیلی کرنا یا اس کی نافرمانی کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب ہوتا ہے۔ احکام میں تبدیلی کا نقصان۔ جیسے ایک طالب علم کو استاد کی طرف سے ایک مخصوص ہدایت دی جائے کہ وہ ایک خاص طریقے سے امتحان کا جواب دے، لیکن طالب علم اپنی مرضی سے اسے بدل کر جواب دے تو وہ یقینی طور پر ناکام ہوگا۔ بنی اسرائیل نے بھی اللہ کے حکم کو بدل دیا اور اس کا نتیجہ عذاب کی صورت میں بھگتا۔ ہدایت کی نافرمانی کا انجام۔ جیسے اگر ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو ایک خاص دوا کا مشورہ دے لیکن مریض اپنی مرضی سے دوا بدل لے تو اس کا صحت پر برا اثر ہوگا۔ اسی طرح
اللہ کے احکام میں تبدیلی اور نافرمانی کرنے والوں کا انجام دنیا اور آخرت میں برا ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا ہوا۔ شرط پوری نہ کرنا۔ فرض کریں ایک شخص کو ایک مخصوص شرط پر انعام ملنے کا وعدہ کیا جائے، لیکن وہ شرط پوری نہ کرے تو اسے انعام نہیں ملے گا۔ بنی اسرائیل کو بھی شرط دی گئی تھی کہ وہ عاجزی اور سجدے کے ساتھ بستی میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے حکم کی نافرمانی کی۔ غلط الفاظ کا استعمال، جیسے کسی کو کسی تقریب میں جانے کا کہا جائے اور اسے یہ ہدایت دی جائے کہ وہاں جا کر ایک خاص جملہ کہے، لیکن وہ شخص اس جملے کی جگہ کوئی نامناسب جملہ کہہ دے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا اور اسے تقریب سے نکال دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل نے بھی حتتن کی جگہ ایک نامناسب لفظ کہا اور نتیجہ عذاب کی صورت میں بھگتا۔ ہدایت پر عمل کرنے کا انعام، جیسے اگر ایک کھلاڑی اپنے کوچ کی ہدایت پر عمل کرے اور کامیابی حاصل کرے، لیکن اگر وہ ہدایت کو نظر انداز کر دے تو ناکام ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے اسے بدل دیا، جس کا انجام ان کے لیے عذاب تھا۔ یہ آیت آج کی زندگی میں بھی بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے احکام میں تبدیلی۔ آج بھی اگر ہم اللہ کی ہدایت میں تبدیلی کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے اس کے احکام میں ترمیم کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں نقصان ہی ہوگا۔ ہمیں اللہ کے احکام پر ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے دیے گئے ہیں۔ ہدایت اور فرمان برداری۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی ہدایت پر بغیر سوال کیے عمل کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ عذاب اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ نافرمانی ہمیں اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتی ہے۔ آج بھی ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کی پیروی کرنا چاہیے۔ احکام کی پیروی۔ اللہ کے احکام کو ویسے ہی قبول کرنا چاہیے جیسے وہ دیے گئے ہیں، اور ان میں کوئی تبدیلی یا ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ نافرمانی کا انجام۔ جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں یا ان میں تبدیلی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کا نتیجہ آسمانی عذاب تھا، اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ عاجزی اور فرمان برداری۔ ہمیں ہمیشہ عاجزی اور فرمان برداری کے ساتھ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یا اللہ، ہمیں ہمیشہ تیری دی ہوئی ہدایت پر چلنے والا بنا دے، ہمیں اپنے احکام کی پیروی کرنے والا اور تیری مرضی کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں عاجزی اور فرمان برداری عطا فرما اور ہمیں نافرمانی اور احکام میں تبدیلی سے بچا۔ ہمیں اپنے راستے پر سیدھے اور صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، ہمیں تیری ناراضگی اور عذاب سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی عطا فرما۔ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچا اور تیری رحمت کا حقدار بنا۔ آمین۔